بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع کیوں ضروری ہے۔ توجہ سے ذرا سنیں۔ صحابہ کرام کا دفاع اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام قرآن پاک کے راوی ہیں، قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اسلام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام پورا دین اور پورا اسلام اور قرآن ایسے نہیں ہے کہ ایسے ایک بکسے میں بند کر کے بس رکھ کے چلے گئے، آگے امت دیکھ دیکھ کر اس کو عمل کرے، بلکہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت چھوڑی ہے صحابہ کرام کی۔ یا ایسا نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ میں یا مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لکھ کر گئے ہوں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ لکھوا کر گئے ہوں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جماعت چھوڑی ہے، ان کے سینوں میں بھرا ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک لکھا ہوا بھی تھا لیکن لکھنے والے بھی یہی لوگ تھے، صحابہ کرام، اور آپ کی احادیث مبارکہ بھی لکھنے والے یہی لوگ تھے۔ اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا نام و نشان بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ صحابہ کرام بھی بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں اپنے ایمان کے لیے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے اور انہوں نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے، جب تک ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ان کو ہم برحق نہیں جماعت سمجھیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، اس لیے کہ یہ عینی شہد ہیں جن کے سامنے قرآن اترا ہے، اللہ کے رسول کے فرامین سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، آپ کے ارشادات انہوں نے نقل کیے ہیں۔ قرآن پاک کے 3 راوی ہیں، ایک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے راوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، تیسرے راوی حضرات صحابہ کرام ہیں۔ پہلے راوی پہ یہودیوں نے اعتراض کیا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ یہ تو جی ہمارے دوسرا آباء و اجداد پہ عذاب لاتے تھے، یہ قرآن ان کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کل من کان عدوا لجبریل و میکال، کہ کہہ دیجئے میرے محبوب ان کافروں کو جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے دوسرے راوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ اعتراض ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جب اعتراض ہوا کہ یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، پاگل اور دیوانے ہیں، بکواسات کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آگے آپ کی شان کمال درجے کی بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ تو یعنی کافروں کو جواب بھی نہیں دیتے ان کی باتوں کا، یہ جواب دینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ جب صحابہ کرام پہ اعتراض ہوا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یہ قرآن پاک کے تیسرے راوی ہیں، ان پہ اعتراض جب کافروں مشرکوں نے کیا تو اللہ نے پھر جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، ہم السفہاء، اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایمان لے آؤ ان ایمان والوں کی طرح، انہوں نے کہا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ، یا پاگل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ پاگل ہیں جو بکواسات کر رہے ہیں۔ صحابہ کو بھئی اللہ نے بڑی شان دی ہے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ملایا ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے مقامات ہیں قرآن پاک میں، آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں پہلے دعویٰ پیش کیا، لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ، سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ کہا فرمایا، اور سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ پیش کیا، دعوے کے ساتھ دلیل پیش کی۔ اب دیکھو نا، دلیل کمزور ہو تو دعویٰ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ مقدمہ پیش کرتے ہو عدالت میں، اگر آپ کا دعویٰ اور آپ کے گواہ مضبوط ہوں گے،
اگر آپ کے گواہ اور دلیل آپ کے دلائل مضبوط ہوں گے تو آپ کا دعویٰ بھی مضبوط ہوگا. اگر آپ کی دلیل اور آپ کا دعویٰ مضبوط نہیں ہوگا، آپ کی دلیل اگر مضبوط نہ ہوگی تو آپ کا دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کرام دعویٰ ہیں محمد رسول اللہ، دعویٰ ہے یہ دلیل ہیں، یعنی کہ محمد اور رسول اللہ کیا ہے؟ دعویٰ ہیں. صحابہ کرام اس کی دلیل ہیں. والذین معہ، یہ کیا ہے؟ دلیل ہے. دلیل ابو بکر آپ کی نبوت کی دلیل ہے، عمر آپ کی نبوت کی دلیل ہے، عثمان آپ کی نبوت کی دلیل ہے، حضرت علی المرتضیٰ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں. آگے دیکھ لیں کتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا جو آپ عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ کا عمل اتنا بڑا ہے کہ آپ کا جب عمل کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدے اور یہ رونا دھونا اس کا بدلہ ہم آپ کو اتنا دیں گے جو ختم ہونے والا نہ ہوگا. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور ساتھ ہی ایک اور جگہ پہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ہم ان ایمان والوں کو جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ان کو بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عمل عطا فرمائیں گے، یعنی کہ ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو نہ ختم ہونے والا ہوگا. بہرحال صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملایا ہے. تقریباً آپ دیکھ لیں صحابہ کی شان میں 700 آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں اللہ کے قرآن میں. بڑی معتبر جماعت ہے بھئی، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے.